حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرا بدن سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا، پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، چنانچہ ہم پہلے یعنی قریبی آسمان تک گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا آپ کو خوش آمدید ہو، آپ بہت ہی خوب آئے۔ اس آسمان پر میں آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو تمہیں اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح ہوا، چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے ہمارے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا، چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگے خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کو ملا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو آپ کو اے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے بیت معمور دکھلایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا یعنی چڑھایا گیا۔ اس کے بیر علاقہ حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ 2 ظاہر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پوشیدہ نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرائے؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے، آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی، لہٰذا واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بنا دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرائے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی ہیں، لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات ہی کی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20 اور پھر 10 اور پھر 5 کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا، میں نے اپنا فریضہ جاری یعنی نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی، اور میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 449۔